اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آج ہم جو بک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ہے دا روڈ ٹو مکہ بائی محمد اسد۔ تو اسے ایک اسلامک اسکالر ہے محمد اسد، انہوں نے اسے لکھا ہے۔ تو یہ کافی اچھی بک ہے، آج ہم اسے ڈسکس کرنے والے ہیں، پر پھر بھی میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ اسے ایک دفعہ ضرور پڑھیں۔ تو انہوں نے اس بک میں یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے وہ اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوئے اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ اس بک میں ان کے فرسٹ 32 ایئرس کو کور کیا گیا ہے اور انہوں نے ایکسپلین کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا 26 ایئرس کی ایج میں، اور پوری ڈیٹیل میں انہوں نے اپنی جرنی ڈسکرائب کی ہے، عربیہ، فلسطین، سیریا، عراق، ایران، افغانستان، ایجپٹ، لیبیا۔ اور یہ بک انہوں نے 1954 میں لکھی، یہ ایکسپلین کرنے کے لیے کہ کن چیزوں نے انہیں اسلام کی طرف لے جایا۔ تو جو محمد اسد ہیں ان کا پہلے نام لیوپولڈ ویس تھا اور یہ جیوش تھے، یہ 1900 میں بورن ہوئے پولینڈ میں۔ ان کے فادر اس وقت لائر تھے اور ان کی مدر بھی جیوش تھیں اور وہ ایک بینکر کی بیٹی تھی۔ ان کے پیرنٹس بہت اسٹرکٹ جیوز نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے ان کو ہیبریو اور بائبل دونوں ہی پڑھائی۔ پھر انہوں نے وینا کی یونیورسٹی میں آرٹ اور فلسفی پڑھی اور 1920 میں وہ برلن آ گئے۔ انہوں نے برلن ٹریول کیا۔ کچھ ٹائم کے بعد ان کے پاس سارے ہی پیسے ختم ہو گئے تھے، لیکن فائنلی انہیں ایک جاب مل گیا تھا جرنلسٹ کے طور پہ، لیکن وہ جو ورک تھا وہ بالکل انٹرسٹنگ نہیں تھا۔ تبھی ان کو ایک انویٹیشن ملا ان کے انکل سے جو کہ جیروسلم میں تھے کہ وہ آئیں اور انہیں جوائن کریں، تو انہوں نے اس چانس کا پورا فائدہ اٹھایا اور وہ جاب چھوڑ دی۔ اس ٹائم پہ ان کا کوئی اٹریکشن نہیں تھا اسلام کی طرف۔ جب وہ وہاں گئے تو پھر اس کے کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یورپین کے جیوز جو تھے وہ وہاں کے لوکل عربس کو ایسے ٹریٹ کرتے تھے بیکورڈ پیپل کے جیسے، اور وہاں کے لوگ یہ نہیں سمجھ پاتے تھے کہ ان کی اتنی زیادہ سمپیتھی کیوں ہے، ان کے دل میں اتنی سمپیتھی کیوں ہے عربس کے لیے۔ اب جو اسد ہیں انہوں نے یورپین کلچر کو دیکھنا شروع کیا۔ کچھ ٹائم کے بعد ان کے دل میں مسلمز کے لیے بھائی چارہ اور یونٹی کی فیلنگز آنے لگی اور وہ کام کو انجوائے کرنے لگے جو مسلمز کرتے تھے، اور انہیں فیل ہونے لگا کہ یورپ میں بھی ایک یونٹی ہو سکتی ہے، سب لوگ ایک مل کے ہر چیز کو انجوائے کر سکتے ہیں۔ ہمارے آتھر 1926 میں آفیشیلی مسلم بن گئے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ 6 سال انہوں نے ابن سعود کے کورٹ میں گزارے۔ کوئی بھی ویسٹرنر ہو، فارینر ہو تو اسے شک کی نگاہوں سے دیکھا جاتا، لیکن اسد کو ایسا نہیں دیکھا گیا کیونکہ اسلام کی طرف ان کی جو کمٹمنٹ تھی وہ بالکل الگ تھی، اور اسی لیے وہ ابن سعود کے دربار میں تھے اور ان کے ساتھ ان جگہوں پہ بھی گئے ہیں جہاں پہ اور کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ ان کی جو مسلم لائف ہے یہ تب کمپلیٹ ہو گئی جب انہوں نے شادی کی ایک عرب وومن سے مدینہ میں، جن سے ان کا ایک بیٹا بھی ہوا۔ لیوپولڈ ویس یعنی محمد اسد جو ہمارے رائٹر ہیں، یہ 1992 میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں اسپین میں دفنایا گیا۔ تو یہ جو بک انہوں نے لکھی ہوئی ہے یہ ایک طریقے سے ایک سیریز کے جیسے لکھی ہے جو کہ فلیش بیک میں ہو رہی ہے۔ 23 ایئرس جو ان کی تھے، ان کی جرنی تھی جو مکہ کی طرف، وہ پوری سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے۔ اس بک کے لیے لکھتے ہیں محمد اسد، لکھتے ہیں اینڈ ہیئر اٹ از not the story of all my life but only of the years before I left Arabia for India۔ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ ان کی لائف کی بیسیکلی سٹوری نہیں ہے، یہ ان سالوں کی ہے جب یہ عربیہ میں تھے، انڈیا آنے سے پہلے ان سالوں کی یہ کہانی ہے۔ وہ وقت انہوں نے ٹریول کرنے اور سب کچھ ایکسپلور کرنے میں انہوں نے اپنا وقت گزارا اور کیسے اس جرنی نے ان کی لائف کو بدل کے رکھ دیا۔ اور یہ اس میں لکھتے ہیں The Arabia depicted in the following pages no longer exist۔ تو اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ انہوں نے جو عربیہ ڈسکس کیا ہے اس بک میں وہ اب ایگزسٹ نہیں کرتا۔ جب اسد صاحب نے پہلی دفعہ مڈل ایسٹ وزٹ کیا تھا تو وہ 22 ایئرز ان کی ایج تھی اور ان کی مدر انہیں لے کے گئی تھی وہاں پہ تاکہ وہ جیروسلم میں کچھ ٹائم رہیں۔ پھر ان کی وہاں پہ جاب لگ گئی تھی ایک نیوز پیپر میں سینٹرل یورپ میں۔ اس بک میں انہوں نے کافی بڑی بڑی ہستیوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس ٹائم پہ انہوں نے کافی ساری بڑی بڑی ہستیوں سے ان کی بات ہوئی یا ان کے تعلقات تھے۔ اس میں انہوں نے کنگ عبدالعزیز ابن سعود کا ذکر کیا ہے
جو کہ سعودی عربیہ کے فاؤنڈر بھی تھے اور اسد کے وہ کافی کلوز فرینڈ بھی تھے۔ اسد ان کے فادر کو بھی کافی اچھے سے جانتے تھے۔ انہوں نے اس بک میں ذکر یہ بھی کیا ہے کہ وہ اپنے فادر سے، عبدالعزیز جو ہیں، وہ اپنے فادر سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ریزا شاہ کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا جو کہ شاہ آف ایران بنے تھے۔ کنگ عبداللہ بھی ڈسکس کیا جارڈن کے۔ ایسے کافی ساری چیزیں انہوں نے اپنی بک میں ڈسکس کی۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بک صرف ان کے ٹریول کے بارے میں ہے یا اپن سوچیں کہ یہ بک میں صرف انہوں نے اپنی ٹریولنگ ہی ڈسکس کی، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے مطلب کو بھی بتایا ہے، اسی لیے آج بھی 90 ایئرس کے بعد بھی ابھی بھی اتنی ہی پاپولر ہے اور ماڈرن ریڈر بھی ابھی تک اسے پڑھ رہے ہیں۔ اسی لیے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ اس بک کو آپ ضرور پڑھیے گا۔ تو انہوں نے اس بک میں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈسکس کیا ہے اور ان کا ایک میسیج بھی بتایا ہے۔ He began by telling people that action is part of faith, for God is not merely concerned with a person's belief, but also with his or her doings, especially such doing as affect other people besides oneself. He preached with the most flaming imagery that God had put at his disposal, against the oppression of the weak by the strong. He propounded the unheard of thesis that men and women were equal before God and that all religious duties and hopes applied to both alike. تو اس میں یہ کافی ساری چیزیں بتاتے ہیں، بہت زیادہ اچھی چیزیں بتائی ہیں، جیسے کہ انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا ہے کہ ایمان کا تعلق صرف ہم کیا مانتے ہیں اس سے نہیں ہے، بلکہ ہمارے کام سے بھی ہے کہ ہم کرتے کیا ہیں، کیونکہ ہم جنرلی فوکس صرف اپنے بیلیفس پہ کرتے ہیں اور اپنی ڈوئنگس کو نگلیکٹ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں۔ ہمارا پورا فوکس اپنے بیلیفس پہ رہتا ہے کہ ہم یہ چیز مانتے ہیں، ہم اس چیز پہ فوکس ہی نہیں کرتے کہ جو ہم مانتے ہیں کیا وہ ہمارے کاموں سے ظاہر ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ ویمن کا بھی پورا رائٹ ہے پراپرٹی پہ، وہ پراپرٹی اون کر سکتی ہے، بالکل اس کا رائٹ ہے اور وہ ایکول ہے، دونوں کو ہی ساری ریلیجیس ڈیوٹیز فالو کرنی ہے ایکولی۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا ہے کہ جو وومن ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وہ وومن بھی مانی جانی چاہیے، اس کا اپنے اوپر بھی کچھ حق ہے، اس کا پراپرٹی پہ پورا حق ہے، وہ پورا بزنس، وہ چاہے تو بزنس بھی کر سکتی ہے۔ تو انہوں نے اس ٹائم پہ بہت اچھی وومن امپاورمنٹ کی بات کری اور پورے انہوں نے یہ سب کچھ ڈسکرائب کیا کہ مین اور وومن دونوں ایکول ہیں، ان دونوں کے رائٹس بتائے۔ اسد نے اپنی یہ جو آٹو بایوگرافی لکھی، یہ انہوں نے صرف اپنے ایڈونچرز بتانے کے لیے نہیں لکھی، بلکہ ایک طریقے سے انہوں نے اپنی یونیک پوزیشن کو بتانے کے لیے لکھی۔ اور انہوں نے اپنی بک میں یہ بھی کہا کہ کیونکہ میں ایک مسلم بھی ہوں اور میں ویسٹرن اوریجن کا بھی ہوں، تو میں دونوں لینگویج کو بہت اچھے سے بول سکتا ہوں ایک طریقے سے، اس وجہ سے انہوں نے یہ بک لکھی۔ اور انہوں نے یہ بھی کلیئر کیا کہ انہوں نے اسلام اس لیے نہیں قبول کیا کہ انہیں مسلم پیپلز نے کہا کہ آپ اسلام میں کنورٹ ہو جاؤ، بلکہ انہوں نے اس لیے اسلام قبولا کیونکہ اسلام کے لیے ان کے دل میں بہت محبت تھی۔ اتنی ساری مسلم کنٹریز میں رہنے کے بعد اور ہر جگہ رہنے کے بعد ان کی جو محبت تھی اسلام کی طرف، اس محبت کی وجہ سے انہوں نے اسلام کو بولا، اور اسلام کی سمپلسٹی اور بیوٹی نے انہیں بہت اٹریکٹ کیا۔ اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ اسلام نے انہیں کمیونٹی کی فیلنگ بھی دی ہے۔ اسلام میں ہر شخص کو اللہ کا بندہ مانا جاتا ہے جب تک آخرت نہیں آ جاتی تب تک۔ اور انہوں نے اس میں یہ بھی لائن ایڈ کی ہے کہ یہ مسلمان نہیں تھے جنہوں نے اسلام کو اتنا اچھا بنایا، بلکہ یہ اسلام تھا جنہوں نے مسلمانوں کو اتنا اچھا بنایا۔ It was not the Muslims that had made Islam great. It was Islam that had made the Muslims great. جب آپ یہ بک کو پوری ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں۔ انہوں نے اپنے اور زید جو ہیں ان کی جرنی کو ڈسکرائب کیا ہے۔ اس میں بہت سارے چیپٹرز ہیں، ڈریمز ہیں اور السٹریشنز بھی ہیں اسٹارٹنگ میں۔ ڈریمز جو بھی ان کے انوالو ہوئے، ہر چیز انہوں نے اس میں ڈیٹیل سے بتائی ہے۔ تو جو دا روڈ ٹو مکہ ہے تو ایک بیسٹ ٹریول اور ایڈونچر رائٹنگ ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ایک اسپریچول رائٹنگ بھی ہے، ساتھ ہی بہت اچھے سیز اس میں ڈسکرائب کیا ہے۔ اس بک سے ہمیں کافی ساری ہسٹری بھی پتہ چلتی ہے اور کچھ پالیٹکس کی بھی انفارمیشن ہمیں مل جاتی ہے۔
اور یہ لٹریچر کا کافی اچھا ماسٹر پیس بن گئی کہ کیسے ایک انسان کا دل ایک ریلیجن کی طرف جاتا ہے، کتنے پیشن کے ساتھ وہ ایک نیا فیتھ ڈسکور کرتا ہے اور اس کے بعد اس کا کنورژن اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اس بک کو پڑھنا چاہیے ڈیٹیل میں، تاکہ آپ کو محمد اسد کی جرنی کے بارے میں پتہ چلے۔ اگر کہیں سے اس بک کا آپ کو PDF مل جائے، ادروائز یہ آن لائن بھی اویلیبل ہے، اگر آپ کو یہ مل جاتی ہے تو آپ اسے پڑھیں۔ اس میں مائنر سے مائنر ڈیٹیل ہے، کیونکہ یہ ٹریولاگ ہے تو اس کی سمری سے آپ کو اتنا فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اگر آپ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو یہ کافی مددگار ثابت ہوگی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کوئی بھی ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں کور کروں تو مجھے کمنٹ کریں، اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔